السلام علیکم ڈیفینس ایورڈز۔ آج کی دفاعی خبروں میں ترکی کے اٹماکا اینٹی شپ کروز میزائل کی ملجم کاربٹ پر باقاعدہ استعمال کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جنوبی کوریا کی چنوک ہیلی کاپٹر ایکوزیشن، کینیڈا کی P-8 ایکوزیشن کے لیے باقاعدہ ریکویسٹ، امریکی طیاروں کی چائنا کے قریب ریکارڈ پروازیں، سوئٹزرلینڈ سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، ترک میڈیا سورسز کے مطابق ترکی کے مقامی سطح پر تیار کیے جانے والے اٹماکا اینٹی شپ کروز میزائل کو ٹرکش نیوی کی ملجم کاربٹ پر باقاعدہ نصب کر دیا گیا ہے۔ ٹرکش نیوی کے زیر استعمال ملجم اڈا کلاس کاربٹ کی لاسٹ شپ پر راکٹسان کے تیار کردہ اٹماکا اینٹی شپ کروز میزائل کو باقاعدہ انٹیگریٹ کیا گیا ہے۔ اس میزائل کی تنصیب کے ساتھ ہی ٹرکش نیوی کی امریکی ساختہ ہارپون میزائل پر انحصار ختم ہو گیا ہے۔ ترکی کے ملکی سطح پر تیار کیے جانے والے اٹماکا اینٹی شپ کروز میزائل کی یہ باقاعدہ ٹرکش نیوی میں شمولیت تھی۔ خیال رہے کہ راکٹسان کے تیار کردہ اس اینٹی شپ کروز میزائل کا فرسٹ ٹیسٹ 2021 میں کنڈکٹ کیا گیا تھا۔ اٹماکا اینٹی شپ کروز میزائل کے پروگرام کا آغاز 2009 میں ہوا تھا اور اس کا بنیادی مقصد مقامی سطح پر اینٹی شپ کروز میزائل ڈیولپ کرنا تھا تاکہ ٹرکش نیوی کی ضروریات کو فلفل کیا جا سکے۔ اٹماکا اینٹی شپ کروز میزائل 220 کلومیٹر سے زائد کی رینج رکھتا ہے اور یہ ایکٹیو ریڈار سیکر استعمال کرتے ہوئے اہداف کو پن پوائنٹ ایکوریسی سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ ٹرکش کمپنی راکٹسان نے اس اینٹی شپ کروز میزائل کا گراؤنڈ لاؤنچ ویریئنٹ بھی متعارف کروا رکھا ہے جسے کارا اٹماکا کہا جاتا ہے۔ تاہم یہ میزائل ایڈوانس ٹیسٹنگ کی فیز سے گزر رہا ہے۔ اٹماکا اینٹی شپ کروز میزائل ماک 0.85 کی سپیڈ سے فلائی کرنے کی صلاحیت کا حامل ہے۔ فرینڈز، کینیڈین حکومت نے اپنی نیوی کے لیے باقاعدہ P-8A میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ ایکوزیشن کی غرض سے لیٹر فار ریکویسٹ جاری کر دیا ہے۔ رائل کینیڈین ایئر فورس میں اس ایئر کرافٹ کو کینیڈین ملٹی مشن ایئر کرافٹ کہا جائے گا۔ کینیڈا کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ 14-16 بوئنگ کے تیار کردہ P-8A پوسائیڈن ایئر کرافٹ اکوائر کر سکتا ہے جو اس کی آرمڈ فورسز میں میری ٹائم پیٹرولنگ کے علاوہ اینٹی سب مرین وارفیئر کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ کینیڈا ان طیاروں سے 1980 کی دہائی میں حاصل کردہ P-3 اورین طیاروں کو ریپلیس کرنے کی غرض سے حاصل کر رہا ہے۔ کینیڈین آرمڈ فورسز کی سروس میں موجود P-3 اورین طیاروں کو 2030 تک سروس سے باقاعدہ ریٹائر کر دیا جائے گا۔ خیال رہے کہ اس سے پہلے امریکہ، UK، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور ناروے کے علاوہ ساؤتھ کوریا اور جرمنی بھی یہ طیارے امریکہ سے آرڈر کر چکے ہیں۔ ان میں سے بہت سی فورسز پہلے ہی اپنی سروس میں ان طیاروں کو باقاعدہ شامل بھی کر چکی ہیں۔ فرینڈز، چائنیز میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ رپورٹس کے مطابق 2022 میں یوکرین جنگ کے باوجود امریکی طیاروں اور دیگر ایسٹس کی چائنا کے گرد جاسوسی کا عمل باقاعدگی سے جاری رہا ہے۔ سال 2022 کے دوران امریکی ایسٹس نے تقریباً 1000 کلوز ان ریکانیسنس اٹیمپٹس کنڈکٹ کی جن کا مقصد چائنا کے ارد گرد جاسوسی کرنا تھا اور اس کا خاص طور پر ہدف ساؤتھ چائنا سی رہا ہے۔ چائنیز میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ اس عرصے کے دوران US نیول شپس کے علاوہ کئی ایئر کرافٹ اس مقصد کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ گزشتہ برس چائنیز آرمڈ فورسز کے کئی طیاروں اور نیول شپس نے امریکی شپس اور ایئر کرافٹ کو اس کی حدود کے قریب آنے پر کئی مرتبہ متنبع کیا۔ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق حالیہ دنوں میں بھی اس قسم کی ڈیولپمنٹ سننے کو ملی تھی۔ فرینڈز، US نیوی کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس کے حالیہ دنوں میں ڈی کمیشن کی جانے والی 2 سائیکلون کلاس پیٹرول کرافٹس بہت جلد فلپینز کے حوالے کر دی جائیں گی۔ خیال رہے کہ اس سے پہلے US نیوی کی جانب سے 4 سائیکلون کلاس پیٹرول کرافٹس ایجپشین نیوی کے بھی حوالے کی گئی ہیں۔ سائیکلون کلاس پیٹرول ویسلز 328.5 ٹن ڈسپلیسمنٹ رکھتی ہے جبکہ اس کی میکسیمم رینج 2000 سے لے کر 2500 نوٹیکل مائلز بتائی گئی ہے۔ یہ ٹوٹل 24 پرسنل کو اکاموڈیٹ کرنے اور 35 ناٹس کی ٹاپ سپیڈ سے آپریشنز کنڈکٹ کرنے کی صلاحیت کی حامل ہے۔ فرینڈ، ساؤتھ کورین ڈیفینس پروجیکٹ پروموشن کمیٹی نے $1.15 ارب کی
ڈیفینس ایکوزیشن پروگرام کی منظوری دے دی ہے۔ اس منصوبے کے تحت ساؤتھ کوریا امریکی ساختہ چنوک C-847F ہیلی کاپٹرز اکوائر کرے گا۔ بوئنگ کے تیار کردہ چنوک کے اس لیٹسٹ ویریئنٹ کو ساؤتھ کورین آرمڈ فورسز کے زیر استعمال C-847D ہیلی کاپٹرز کو ریپلیس کرنے کی غرض سے اکوائر کیا جا رہا ہے۔ یہ ہیلی کاپٹر 2028 میں خریدے جائیں گے اور ان کی ڈلیوریز مرحلہ وار بوئنگ کی جانب سے کی جانی ہے۔ ساؤتھ کوریا اس ڈیل کے تحت ٹوٹل 18 C-847F ہیلی کاپٹر اکوائر کرے گا۔ اس سے پہلے US ڈیفینس سیکیورٹی کوآپریشن ایجنسی نے 6 دسمبر 2022 کو ان ہیلی کاپٹرز کی ساؤتھ کوریا کو فروخت کی منظوری دی تھی۔ امریکی ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس کی جانب سے امریکی کمپنی ریتھیون کو سوئٹزرلینڈ کے پیٹریاٹ ایئر ڈیفینس میزائل سسٹم کے لیے $1.2 ارب کا کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا ہے۔ اس کانٹریکٹ کے تحت ریتھیون پیٹریاٹ ایئر ڈیفینس میزائل سسٹمز کے لیے سوئٹزرلینڈ کو میزائلز فراہم کرے گی۔ نئے میزائلز کے بارے میں ریتھیون کا کہنا ہے کہ اس میں استعمال کی جانے والی ڈیول پلس سالڈ راکٹ موٹر کی بدولت ان میزائلز کی پرفارمنس میں بہتری لانے میں مدد ملی ہے، جس سے یہ زیادہ آلٹیٹیوڈ پر اور زیادہ رینج پر انکمنگ تھریٹس کو انٹرسیپٹ کر سکتے ہیں، جس میں ٹیکنیکل بیلسٹک میزائلز، کروز میزائلز اور ایئر کرافٹ شامل ہیں۔ خیال رہے کہ پیٹریاٹ ایئر ڈیفینس میزائل سسٹم 70 سے لے کر 100 کلومیٹر کی رینج پر ایریل تھریٹس کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ یہ ایئر ڈیفینس میزائل سسٹم امریکہ سمیت اس کے کئی اتحادیوں کے زیر استعمال ہے، جس میں سعودی عرب، قطر، اسرائیل، یونان اور جرمنی کے علاوہ کئی مڈل ایسٹرن کنٹریز قابل ذکر ہیں۔ فرینڈز، برطانیہ کی جانب سے یوکرین کو فراہم کیے جانے والے چیلنجر 2 مین بیٹل ٹینک کی یوکرینین آرمڈ فورسز کو باقاعدہ ڈلیوریز کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ برطانیہ نے ٹوٹل 14 چیلنجر 2 مین بیٹل ٹینک جنوری 2023 میں یوکرین کو فراہم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ برطانیہ نے اس دوران تقریباً 30 AS-90 سیلف پروپیلڈ ہوئٹزرز بھی یوکرین کو ڈلیور کرنے کی حامی بھری تھی۔ حالیہ دنوں میں برطانیہ کی جانب سے یوکرینین سولجرز کی ان ٹینک سے متعلق تربیت بھی مکمل کر لی گئی ہے۔ ادھر جرمنی سمیت دیگر کئی یورپین ممالک کی جانب سے یوکرین کو حالیہ دنوں میں لیپرڈ مین بیٹل ٹینک بھی فراہم کیے گئے ہیں۔ فرینڈز، میسیڈونین آرمی کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے Mi-24 گن شپ اٹیک ہیلی کاپٹرز یوکرین کو ڈونیٹ کرے گی۔ نارتھ میسیڈونین منسٹری آف ڈیفینس نے حالیہ دنوں میں اعلان کیا تھا کہ وہ اپنے Mi-24 گن شپ اٹیک ہیلی کاپٹر کے فلیٹ کو یوکرین کو فراہم کرے گا۔ میسیڈونین ڈیفینس منسٹر نے آج دیے گئے انٹرویو میں کہا ہے کہ ان ہیلی کاپٹرز کی یوکرین کو ڈلیوریز کے بعد میسیڈونین آرمی کی کامبیٹ کیپیبلٹی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میسیڈونین آرمی کے زیر استعمال ان میں سے زیادہ تر ہیلی کاپٹرز کو 2001 میں یوکرین سے ہی خریدا گیا تھا۔ فرینڈ، یہ تھی آج کی ڈیفینس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔